ابھی میں نے آتے ہی ایک کرکٹ کمیٹی بنا دی ہے جو مصباح الحق صاحب کی سربراہی میں کمیٹی ہے۔ آپ خود لوکل کوچز کے حق میں ہیں یا فورن کوچز کے؟ میرے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا لوکل ہیں یا فورن کوچز ہیں، جو بہتر پرفارم کرے۔ چیف سلیکٹر کا تقرر کب تک کیا جائے گا؟ چیف سلیکٹر کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، سوچا بھی ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اختیارات آپ نے دے دیے مصباح الحق کو؟ اس کے اوپر کوئی سیلری وہ نہیں لینا چاہ رہے۔ میں نے تو بہت کہا بھی جو بھی آپ چاہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلیم خالق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرکٹ کارنر۔ پی سی بی میں جو تبدیلیاں ہوئیں ان کے بعد ذکا اشرف صاحب ایک بار دوبارہ آ چکے ہیں، اس بار مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں، ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کے ارادے ہیں پہلے کے مقابلے میں، اب کیا فرق محسوس ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، ٹیم کے حوالے سے کیا فیصلے کریں گے، کیا نیا ہیڈ کوچ آئے گا، چیف سلیکٹر کون بنے گا، اور بھی کئی ایسے سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، میرے ذہن میں، وہ ان سے پوچھیں گے۔ تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ذکا اشرف صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، کافی عرصے بعد پی سی بی میں آپ کی واپسی ہوئی ہے، تو اس وقت کے مقابلے میں اور اب کیا فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ 2011 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے تحت چیئرمین بنے تھے۔ اب جو ہے وہ 2014 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لاگو ہو چکا ہے۔ تو ابھی مینجمنٹ کمیٹی پیٹرن نے جو بنائی ہے اس میں کام تو اسی طرح ہی ہے، وہ اس سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ بہتر لائے گا، بہتری لائے گا، بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں۔ ان دنوں یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ کوچنگ سٹاف میں بھی تبدیلیاں کی جائیں گی، اور پی سی بی نے کوئی ایسے موقف نہیں دیا اس پہ۔ آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا واقعی بدلنا چاہتے ہیں کوچز کو؟ نہیں، ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی ابھی کوئی سوچا ہے۔ ابھی میں نے آتے ہی ایک کرکٹ کمیٹی بنا دی ہے جو مصباح الحق صاحب کی سربراہی میں کمیٹی ہے۔ وہ اس پہ تمام کرکٹنگ میٹرز کو دیکھے گی، اور جو بھی کرکٹرز ہیں پاکستان کے ان کو جن کو بلانا چاہیں گے مشورے کے لیے کمیٹی میں شامل کریں گے۔ وہ مل کے جب ایک فائنل ترجیحات بنا کے ہمیں دیں گے تو پھر میں انوالو ہوں گا ان سے ڈسکشن میں، اور ڈسکشن کے بعد فیصلہ تو ہم نے بیسیکلی سب نے مل کے یہی کرنا ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے کرکٹ کے لیے بہتر ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں رہے گی کہ ہم پاکستان کو کسی طریقے سے بھی کوئی کمی رہ جائے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہماری ملک کی ٹیم، ہمارے ملک کا نام وہ بلند ہو اور دنیا میں سب سے اوپر آئے۔ آپ خود لوکل کوچز کے حق میں ہیں یا فورن کوچز کے؟ میرے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا لوکل ہیں یا فورن کوچز ہیں، جو بہتر پرفارم کرے میرے نزدیک وہی بہتر ہے۔ بیسیکلی تو ہم نے اپنی پاکستانی ٹیم کی بہتری کرنی ہے۔ ایسے کوچز ہیں جو ٹیم کو ایک سپورٹ کریں اور اس کو اس طریقے سے لے کے جائیں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس میں پرفارمنس میں ہر چیز میں بہتری آئے۔ اور ابھی تک جو ٹیم کوچز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جس طرح میں نے گزارش کی کہ ہم نے ایک کرکٹ کمیٹی بنائی ہے، تو اس کمیٹی کی جو آئیں گے سفارشات آئیں گے، اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے لیے چیف سلیکٹر کا تقرر کب تک کیا جائے گا، اور کون سے نام آپ کے ذہن میں ہیں؟ چیف سلیکٹر کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، سوچا بھی ہے۔ تو میں نے پھر سوچا ہے کیونکہ اب یہ کرکٹ کمیٹی ہم نے بنا دی ہے، تو ان سے بھی ہم مشاورت کریں، ان سے بھی مشورہ لے کے پھر ہم آگے چلیں۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی، لیکن ابھی جو سسٹم چل رہا ہے جس طرح یہ فورن کوچز وغیرہ ٹیم میں سلیکشن میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ اس طرح چلتا رہے گا۔ لیکن جب تک کہ ہماری کرکٹ کمیٹی جو ہے یہ ان پوزیشن ہو کے سارے مشاورت کے ساتھ مشورے دیتی ہے تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اس کو۔ مصباح الحق کو آپ نے کرکٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے، اور جو بھی چیز ہوتی ہے ایسی باتیں آتی ہیں کہ جی مصباح دیکھیں گے، تو ایسا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اختیارات آپ نے دے دیے مصباح الحق کو؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ مصباح الحق کا بڑا اچھا نام ہے، پاکستانی کرکٹ کے لیے بڑا اچھا نام ہے، اور بڑے ٹیکنیکل مائنڈیڈ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، اور انہوں نے پاکستانی ٹیم کو فتوحات کے میدان میں لے کے گئے ہیں، بڑی اس کو لیڈ کیا ہے، اور ان کی پرفارمنس اتنی اچھی دی ہے۔
اور پلیئرس کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. جو ہمارے زمانے کے پلیئرس تھے ان کے ساتھ بھی، اور ابھی بڑے ویل ریسپیکٹڈ ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص آگے آئے جو کرکٹنگ میٹرز کو یہ ہینڈل کرے، یہ ادھر بھی کریں، اور جو آئی سی سی میں جو کرکٹنگ میٹرز کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کریں. کیونکہ مجھے ان کی جو کرکٹ کمیٹی کی لیڈرشپ پہ کافی اعتماد ہے کہ انشاءاللہ یہ کل بھی رات کو 11:30 بجے تک بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور انہوں نے بیٹھ کے تو اس کے اوپر کام کر رہے تھے. اس میں اچھے اچھے کریکٹرز جو ہے ان کو شامل کر رہے تھے، جو نہیں آئے تھے ان کو روم میں انہوں نے لیا ہوا تھا. تو بڑی سنجیدگی سے کر رہے ہیں. اور جو سب سے اس کے بعد علاوہ بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی سیلری وہ نہیں لینا چاہ رہے. میں نے تو بہت کہا بھی جو بھی آپ چاہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں جی پاکستان کرکٹ کی بات ہے، ہم نے اتنا پاکستان سے لیا ہے، اگر میں پاکستان کے لیے فری کام کروں گا تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. تو میں ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا میں نے. اور وہ اللہ کی مہربانی سے میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی پلاننگ اور اچھا ایک منصوبہ بنا کے دیں گے. قومی کرکٹر سینٹرل کانٹریکٹ سے اتنے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے، اور گو کہ باضابطہ تو کوئی انہوں نے شکایت نہیں کی، لیکن خبریں آ رہی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. تو کیا سینٹرل کانٹریکٹ میں تبدیلیاں کی جائیں گی اور پلیئرز کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ ہوگا؟ جی ابھی بات چیت نہیں ہوئی ابھی، کیونکہ ٹیم ہماری سری لنکا میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں بھی چاہتا ہوں کہ پلیئرز کو ہم اچھے جو ہے نا اس میں کانٹریکٹس میں اچھا معاوضہ ملے ان کو بھی، تاکہ وہ بھی دل لگا کر پاکستان کے لیے کھیلے. کیونکہ یہ ہمارے پلیئرز ہیں تو ہمارا بورڈ ہے، اور جس طریقے سے پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں، جس طریقے جوش سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو میں خود بھی ان کے لیے بڑا اچھا سوچ رہا ہوں. اور ڈیفینیٹلی اپنی کرکٹ کمیٹی سے بھی پوچھوں گا، مشاورت کروں گا، اور بورڈ کے آفیسر سے بھی کر کے ان کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہوگا طریقہ کار اس سے بہتر بنائیں گے، تاکہ جس سے ان کے بھی حوصلے بلند ہوں. جو غیر ملکی لیگز ہوتی ہیں ان سے پہلے این او سی کے لیے پلیئرز کہتے ہیں ہمیں بڑا پریشان کیا جاتا ہے پی سی بی سے، اور کبھی کہتے ہیں ہاں دیں گے، کبھی این او سی دینے سے منع کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے؟ کوئی ایک ایسی واضح پالیسی بنائی جائے گی جس سے پلیئرز کی شکایات دور ہو سکیں؟ جی ڈیفینیٹلی. ابھی جیسے ابھی یہ ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے بہت نزدیک نزدیک یہ چل رہے ہیں، اس سے فارغ ہو کے پھر ہم اس کے اوپر ایک واضح پالیسی بنائیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں نے جانا ہے، تاکہ یہ جو ہر سال وہ اپلیکیشنز دیتے ہیں جانے کے لیے، اس میں جانے کے بجائے ایک طریقہ کار ہو، ہر کوئی دیکھ لے کہ میں اگر اس میں آتا ہوں وہ اپلائی کرے گا، اس کو اسی وقت اجازت مل جائے گی. جو اس میں نہیں آنا چاہے گا، جو قومی ٹیم کے لوگ ہیں جنہوں نے قوم کے لیے کھیلنا ہے، پاکستان کے لیے جا کے آگے نمائندگی کرنی ہے، ان کے لیے بھی ایک واضح پالیسی ہو کہ کس طرح ہوگا، کہ کس طریقے سے آگے چلیں گے. تو یہ کرکٹر سے مشاورت کے بعد اس کو حتمی شکل دے گی. ایشیا کپ کے ہائیبرڈ ماڈل کے بارے میں آپ نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ جی میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے. اب 4 میچ پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اسی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت باقی سری لنکا میں ہوں گے. تو آپ ابھی بھی اپنی اس رائے پہ قائم ہیں کہ پاکستان کو 4 میچز کی جو میزبانی ملی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ جی ابھی اگر آپ دیکھیں تو باقی 4 میچز ہو رہے ہیں. میں نے پہلے تو سارے لاہور میں تھے، پھر میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے ایشین کرکٹ کونسل کو بھی تو ایک میچ جو ہے ملتان کے لیے رکھایا، کہ میں نے کہا کہ سارے ایک جگہ ہونے کے بجائے تو ساؤتھ پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی آ کے اسٹیڈیم میں آئیں اور میچ کو انجوائے کریں. بہرحال ایشین کرکٹ کونسل نے ہماری بات مان لی اور ایک ملتان وینیو کر لیا اور 3 جو ہیں وہ لاہور کر لیے. اور اس مطلب ہائیبرڈ ماڈل کا میں تو حق پہ نہیں تھا، یہ میری ذاتی رائے تھی، بورڈ کی تو رائے نہیں ہے. لیکن جب میں بورڈ میں آیا اور دیکھا کہ یہ تو ڈیسیژن ہو چکے ہیں، اور اگر ہم نے اس میں اب ٹائم بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات چیت کریں، تو جو فیصلے ہو چکے ہیں then we decided to go along with that the decisions which were made by the previous management of the Pakistan Cricket Board. تو ہم نے کہا اس کو ہم ابھی کنٹینیو کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پھر آگے چل کے جو بہتر فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالی مزید جو بہتری ہو سکتی ہے وہ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بورڈ کے لوگ رہے انہوں نے بھی اپنی ذہن کے مطابق کوئی بہتر ہی سوچا ہوگا، تو ہم اس میں انشاءاللہ مزید بہتری لائیں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، $1 ملین کا سوال، جو انڈین اور پاکستانی شائقین کرکٹ کے ذہنوں میں ہے: کیا پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے اس سال بھارت جائے گی یا نہیں؟
جی वर्ल्ड कप पे जाने के लिए हमें पूछा था इन्होंने, वर्ल्ड अपना जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने, लेकिन फिर हमने रेफर किया हुआ था इसको हुकूमत पाकिस्तान को कि वो एक कमेटी बनाए, क्योंकि इंडिया के अंदर हालात भी कुछ इस टाइप के थे। तो फिर हमने कहा जो इसके फैसले वो हुकूमत पाकिस्तान करे। तो हमने पैटर्न जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है उनको एक लेटर पीसीबी अरसाल कर दिया था, जिसके ऊपर उन्होंने हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी है, जो इंडिया के हालात को देखते हुए सारा कुछ वो जो एडवाइस करेंगे, फिर उसके ऊपर हम जाएंगे। और जो वेन्यूज हैं उसका भी हुकूमत ने फैसला करना है कि अपनी उनके ज़ाहिर हुकूमत के ज़्यादा वसाइल भी होते हैं, मालूमात भी होती है, तो वो बेहतर बेहतर उसमें एक तरजीहात में एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि पाकिस्तान टीम को कहाँ कौन से वेन्यूज पे खेलना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये सारे फैसले उस कमेटी ने करने हैं जो पैटर्न ने बनाई। जो एक ऐलान हुआ था कि सिक्योरिटी वफ्द हुकूमत का जायज़ा लेने के लिए, तो आपको कोई इत्तला मिली है हुकूमती ज़राए से कि कब जाएगा वो वफ्द? ये तो अब उस कमेटी की स्वाबदीद पे है वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रूर शायद वो अपने जो जो भी उनकी इसमें तरजीहात हैं वो कमेटी भेजें, किस तरह भेजें, लेकिन जो भी फैसला करेंगे फिर क्रिकेट बोर्ड हुकूमत की उस पॉलिसी पे फैसले पे अमल दरामद करेगी। आपका जो पिछला दौर था भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ, आपके अच्छे ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो आखिरी दौरा है भारत था वो आपके दौर में ही हुआ। इस बार भी आगाज़ अच्छा नज़र आया जब डरबन में आपकी जे शाह के साथ मुलाकात हुई, लेकिन फिर जो खबरें चली कि उन्होंने आपको बुलाया भारत, आपने उनको भारत से पाकिस्तान आने की दावत दी है एशिया कप के दौरान, बाद में एक तरदीद आ गई। तो क्या करेंगे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट ताल्लुकात के हवाले से आप, और जो डरबन में हुआ उस हवाले से भी प्लीज़ बताइएगा। ये डेफिनेटली हमारी तो कोशिश होगी कि पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटिंग नेशन से अच्छे ताल्लुकात हों, इंक्लूडिंग भारत के साथ। और भारत के साथ पिछली दफ़ा जब श्रीनिवासन साहब थे तो उनसे बड़ी अच्छी मेरी काफ़ी लंबी मीटिंग चलती रही, और बड़े अरसे के बाद जाके वो जो जमूर था उसको तोड़ा, आपने आइस मेल्ट हुई और उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया। और फिर उनसे मेरा ये तय हुआ था कि जब पाकिस्तान उनको इंडियन जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, तो मुझे श्रीनिवासन साहब ने कहा था कि मेरी टीम पाकिस्तानी सॉइल पे आके हम इधर जो अपने मैचेस हैं बाकी तक खेलेंगे। और ये जो एक चल रहा है कि जी पाकिस्तान में मैच नहीं खेलने, तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद खैर मुझे उस वक्त की गवर्नमेंट ने हटा दिया गया, तो फिर जो नए आए उन्होंने फिर जो भी बेहतरी समझी पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए, उन्होंने की होगी अपनी तरफ से। और अब मैंने देखा कि जे शाह साहब उधर सेक्रेटरी जनरल हैं इनके बीसीसीआई के, इनको मैं जब गया था साउथ अफ्रीका तो इनको मैंने कहा कि हम आपस में मुलाकात करें, बातचीत करें। तो हमने बैठे उधर बातचीत की और बड़ी अच्छी बातचीत हुई। जे शाह ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिए, मैंने भी उनको एक्सचेंज किए। तो मैंने कहा अब ये जो एशिया कप का फाइनल हो रहा है, ओपनिंग हो रही है, उसमें कम से कम आप आए। तो उन्होंने कहा कि जी मैं वादा किया कि मैं ज़रूर आऊँगा। फिर उन्होंने मुझे काउंटर दावत दी कि जो इंडिया में वर्ल्ड कप मैचेस हैं आपने वहाँ आना है। मैंने कहा मैं भी ज़रूर आऊँगा। और फिर हमारा ये ख्याल था कि जब हम मिलेंगे इंडिया में भी जाके तो एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा जो हम दोनों हुकूमतों को, जिस तरह इंडिया है पाकिस्तान है, उसमें भी काम करेंगे। और काम करके जो भी क्रिकेट के मामले में जो खदशात है उनको हम करके और क्रिकेट के मामलात को हम नज़दीक लाएं। तो उसमें ये तय हो गया था, सब कुछ हो गया, रात को अग्री कर लिया। अब जैसे ही पाकिस्तानी चैनल में खबरें चली तो गालिबन जो उनके पीछे लोग बैठे हुए हैं उन्होंने मना कर दिया कि ये चीज़ तो नहीं होगी। फिर जय शाह ने उसके ऊपर जो दोबारा उन्होंने उस पर बयान दे दिया कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो हमने भी कहा ठीक है, जब आपको मंजूर होगा हम कर लेंगे, लेकिन हम रिलेशंस अच्छे करने में कोशिश जारी रखेंगे। जब भी मौका मिलेगा आहिस्ता आहिस्ता इसको हम धीरे धीरे आगे चलेंगे और कोई ना कोई उसका ब्रेक थ्रू करेंगे। और ये ब्रेक थ्रू पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है और दुनिया की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि तमाम क्रिकेटिंग रिलेशंस आपस सबके अच्छे हों,
کرکٹ نیشنز جو ہیں وہ میچز کھیلیں، آپس میں گیم کا بڑھاوا کریں، اور یہ جو دل کے اندر چھوٹی چھوٹی اس ٹائپ کی چیزیں ہیں ان کو دور کریں. اور کرکٹ تو ایک ویسے بھی پیار اور محبت کا پیغام ہے، دوستی کا پیغام ہے. تو کرکٹ جو ہے وہ ملکوں کو نزدیک لاتی ہے، ملکوں کے عوام کو نزدیک لاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا بہتری کی طرف آگے چلنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آگے چل کے اس میں چاہے ابھی سلو ہوگا لیکن بریک تھرو میں انشاءاللہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایشیا کپ کے حوالے سے پی سی بی نے ایک تقریب رکھی کہ ہم شیڈیول کا اعلان کریں گے، ٹرافی کی بھی رونمائی ہوگی، لیکن اس سے کچھ منٹ پہلے ہی جے شاہ نے اپنے پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کا اعلان کر دیا، جس پہ کافی وہاں پر بھی جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا یار یہ کیا حرکت انڈیا نے کی ہے، لیکن پی سی بی نے کوئی اس میں ایسا رد عمل نہیں دیا. یہ اس کا بیسیکلی کوئی ٹائم ڈفرنس کا مسئلہ بھی تھا، جو ان سے ہم نے اگری کیا یا ان کو غلط فہمی ہوئی تو انہوں نے کو آدھا گھنٹہ پہلے اس کو کر دیا. حالانکہ جو ٹائم طے ہوا تھا وہ ہمارا اور ان کا ایک تھا، تو اس پہ کرتے تو بہتر تھا. لیکن اگر انہوں نے کر دیا تو ہم نے اس کو اس لحاظ سے تھوڑا سا ایشو نہیں کریٹ کیا، کیونکہ ہم نے کل کو اگر اچھے تعلقات کرنے ہیں تو ہم اس طرف چلیں، اس کے بجائے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کر کے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. ہمیں کیا فرق پڑا؟ ہم نے اپنا بڑی اچھی تقریب کی ہے، اس کی ٹرافی کو بھی رونما کیا، اور ہمارے اتنے اچھے اچھے پاکستان کے کرکٹرز آئے جنہوں نے اس میں آ کے دعا میں شامل ہوئے. پاکستان کے لیے سب نے دعا بھی کی، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزت دے گا، اور پاکستان دنیا میں ون آف دی ٹاپ کرکٹنگ نیشنز میں انشاءاللہ شامل رہے گا. کافی عرصے بعد آپ کو موقع ملا آئی سی سی کی میٹنگ میں شرکت کرنے کا، تو وہ تجربہ کیسا رہا؟ اور جو وہاں پر معاملات تھے جیسے فائنینشل ماڈل وغیرہ کے، تو اس حوالے سے کیسا رہا تھا؟ یہ آئی سی سی کی جو میٹنگ ہوئی تو اس وقت میں تو اب 10-12 سال کے بعد مجھے بورڈ میں آنے کا موقع ملا تھا. میں گیا تو وہاں پر ساری چہرے نئے تھے. آئی سی سی کے جو چیف ایگزیکٹو بھی اور اس کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی نئے تھے، ممبرز بھی ملکوں کے جو ہے وہ بھی تبدیل ہو چکے تھے، سوائے بنگلہ دیش کے وہ وہاں موجود تھے، لیکن باقی سب لوگ نئے تھے. ان سب سے ہماری بات چیت ہوئی، بڑا لمبی چوڑی بحث ہوئی. جو فائنینشیل ماڈل تھا اس پہ بھی بات ہوئی، جو فائنینشیل میٹرز کی تقسیم تھی اس پہ بھی ہماری بات چیت ہوئی. اور بڑی بحث مباحثے کے بعد کئی ملکوں کا تو انہوں نے اور کم کر کے وہ انڈیا کا بڑھا دیا، اور لیکن ہم تو ان کو انسسٹ کرتے رہے کہ ہمارا اس سے بھی زیادہ کرو. لیکن بہرحال انہوں نے پھر جو پاکستان کا تھا اس کو ڈبل کر کے ہمارا جو فائنینشیل جو انکم ہونی ہے آئی سی سی کے میچز سے اور اس کے جو آئی سی سی سے ممبرز میں تقسیم ہوتی ہے، تو اس تقسیم میں انہوں نے ہمارا ڈبل کر دیا. تو ہم نے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارا ایٹ لیسٹ دوسرے ملکوں کا جو کم ہوا تو ہمارا کم نہیں ہوا، ہمارا انہوں نے دگنا ہی رکھا، اور اسی پہ ہم نے پھر کہا ٹھیک ہے. لیکن اس فائنینشیل ماڈل میں پاکستان نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں اس کی کیلکولیشن دیں کہ آپ نے کس بیسس پہ کہا ہے کہ انڈیا کا جو 38 یا 40% آتا ہے وہ کس بیسس پہ اس کی انکم آتی ہے. جو جس بیسس پہ آپ نے کیلکولیٹ کیا وہ ہمیں دکھایا. ہم نے خط بھی لکھے ان کو، لیکن اس پہ انہوں نے جواب نہیں دیا تھا. اور میں نے کہا جی ہمیں اس کا جواب تو دیں. تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے جو پریڈیسیسر تھے سیٹھی صاحب ان کو ہم نے دے دیا تھا. تو میں نے دوسری میٹنگ میں پھر کہا، میں نے کہا جی ہمیں نہیں ملا، نہ سیٹھی صاحب کو ملا ہے نہ ہمیں ملا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے دے دیا تھا اور نہیں وہ سیٹسفائیڈ. تو میں نے بہرحال اس پہ جب دیکھا کہ یہ تو کوئی کیلکولیشن نہیں دے رہے، صرف اور صرف ون سائیڈڈ چل رہے ہیں، تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ ڈبل تو چلو ہمیں دے دیا، پر ہمیں کیلکولیشنز نہ دینے پہ کس بیسس پہ آپ نے کس کو کس طرح کے فائنینشیل ماڈل دیا. میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بغیر انٹرنیشنل کرکٹ کی جو انکم ہے، انڈیا پاکستان اگر نہ کھیلیں تو وہ نہیں آتی. تو اگر آپ نے نہیں دیا تو پھر ہم آپ کے فائنینشیل ماڈل کا ڈسینڈنگ ووٹ بھی دیتے ہیں اور اپنا جو انکم ہے وہ بھی ڈبل لے لیتے ہیں. تو اس طرح کر کے وہ پھر معاملہ ختم ہو گیا. پی ایس ایل کے حوالے سے بڑی خاموشی ہے، آپ نے کسی اونر سے ملاقات بھی نہیں کی ٹیم کے، تو کیا ارادہ ہے اس حوالے سے؟ آگے ملاقات کریں گے اور کیا سوچا ہے پی ایس ایل کے حوالے سے؟ نہیں جی انشاءاللہ پی ایس ایل کے جتنے بھی فرینچائزیز ہیں لوگ ہیں جو اس کے اونرز ہیں ان سے اچھے تعلقات رکھیں گے، اچھی ملاقات ہوگی. ابھی جو ہے ابھی آپ دیکھیں پی سی بی کے اور اتنے ایشوز ہیں جن کو ہم ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرائرٹی وائز دیکھا جائے تو ابھی بے تحاشا
काम करने वाला है, और जो अभी मामलात हैं उधर में वैक्यूम है। कोई काम जो, मैं अब किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत काम करने वाला है, और इंशाल्लाह उस पे भी हम उस तरफ भी जाएंगे। इसके बाद जैसे ये मामलात सही होते हैं, वर्ल्ड कप, एशिया कप, फिर हमारे जो बोर्ड के और जो फैसले हैं उसमें जो रूल्स हैं उनको सबको ठीक करना है। तो जैसे करके होते हैं फर्क, फिर इंशाल्लाह हम PSL के जो ओनर्स हैं, उनके जो लीग्स के, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। साबका मैनेजमेंट कमेटी ने ऐलान किया था कि हम 2 टीमें बढ़ाना चाह रहे हैं PSL में, तो क्या आप भी ऐसा करेंगे या फिर जो टीमें चल रही हैं वही खेलती रहेंगी? अभी मैं उनसे जो लीग ओनर्स हैं इनसे बात करके फिर इसका कोई अपनी फैसला करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको और हमने इकट्ठे चलना है, और PSL को कामयाब भी हमने मिलके ही करना है इंशाल्लाह ताला। तो उनसे डिस्कस करके तो फिर उसके बाद इसका कोई फैसला करेंगे। PSL की जो ओपनिंग हुई उस पर, और जो एक बनाया गया था एंथम, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, बहुत ही लेविश अखराजात किए PCB ने। अब आप आ गए हैं, तो क्या आप भी इस तरह के अखराजात जारी रखेंगे या थोड़ा किफ़ायत शारी से काम लेंगे? नहीं, मैं तो इतने लेविश अखराजात के हक में नहीं हूँ, लेकिन जो भी उसमें कुफायशारी हो के बेहतरी हो सकती है वो मुशावरत करके और उसको इंशाल्लाह करेंगे। और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है, इंशाल्लाह उस तरफ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़का अशरफ साहब आपके वक्त का। ये थे ज़का अशरफ, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना था कि कोचेज़ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला क्रिकेट कमेटी करेगी। उन्होंने मिसबाह उल हक को सराहते हुए कहा कि वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और रात को 11:30 बजे तक भी कई दिन ऐसा वो PCB के ऑफिस में मीटिंग्स करते रहे, और बिला मुआवजा वो काम कर रहे हैं। वही फ़ैसला करेंगे सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी, और कई लोगों से मुलाकातें भी हो चुकी हैं। जल्द कोई ऐलान कर दिया जाएगा। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।